آیا صوفیہ اور ٹاپ کبھی پہلے ساتھ ساتھ ہی واقع تھے اور ان کے سامنے سڑک کی دوسری جانب استنبول مشہور زمانہ نیلی مسجد تھی۔ پچھلی دفعہ آ کر ڈی جے اور پھر جہان کی طبیعت خراب نہ ہوتی تو وہ لوگ نیلی مسجد ضرور جاتے، مگر اب سب بدل چکا تھا۔ نیلی مسجد، سلطان احمد مسجد۔ اس کا رنگ نیلا نہیں تھا مگر اس کی اندرونی ازبک ٹائلز نیلی تھیں۔ باہر سے اس کے گنبد یوں تھے گویا چھوٹے چھوٹے پیالے الٹے رکھے ہوں۔ مسجد کے احاطے کے آگے گیٹ تھا اور اس کے باہر قطار میں بینچ لگے تھے، یوں کہ ہر دو بینچوں کے درمیان ایک میز تھی۔ بینچ پر وہ اور ابا میز کے ایک طرف جبکہ ولید اور لغاری صاحب دوسری طرف بیٹھے تھے۔ موبائل حیا نے گود میں رکھا ہوا تھا، گو کہ اب وہ جہان کی طرف سے مایوس ہو چکی تھی۔ وہاں ہر سو کبوتر پھڑپھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے۔ ہوا سے اس کا دوپٹہ بھی پھسلنے لگا۔ وہ بار بار اسے 2 انگلیوں سے پیشانی پر آگے کو کھینچتی۔ آج اسے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں گرنے دینا تھا۔ رات کے سیمینار کے بعد یوں کرتے ہیں کہ امیر خان سے مل لیں گے۔ ابا اور لغاری انکل آپس میں محو گفتگو تھے۔ ولید اسے نظروں کے حصار میں لیے اس کے مقابل بیٹھا تھا۔ وہ گردن موڑ کر لا تعلقی سے اڑتے کبوتر دیکھ رہی تھی۔ دفتن اس نے ابا اور لغاری انکل کو اڑتے دیکھا۔ چونک کر اس نے گردن موڑی۔ تم لوگ بیٹھو، ہم ابھی آتے ہیں۔ اسے بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ دونوں آگے بڑھ گئے۔ انہیں کچھ دیکھنا تھا یا کوئی مل گیا تھا یا پھر شاید ولید نے اپنے باپ کو کیوں دیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھی رہی۔ دل کی عجیب کیفیت ہو رہی تھی۔ ابا کو بھی ترکی آ کر اتا ترک کا اثر ہو گیا تھا۔ پاکستان ہوتا تو وہ کبھی یوں اپنی بیٹی کو دوست کے بیٹے کے ساتھ تنہا چھوڑ کر نہ جاتے۔ تو میں آپ کو واقعی یاد نہیں؟ وہ محفوظ انداز میں مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ حیا نے گردن پھیر کر سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ میرے ابا کے دوستوں کے پاس بہت کتے ہیں، مجھے کبھی کسی ایک کتے کا بھی نام یاد نہیں رہا۔ وہ جواباً اسی طرح مسکرائے گیا۔ بہت نیک ہو گئی ہیں آپ، مگر اس سرخ رنگ میں آپ بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ لب بیچے رخ موڑے بیٹھی رہی۔ کچھ کھائیں گی آپ؟ کیا پسند ہے آپ کو کھانے میں؟ آپ کو کیا ہے پسند کھانے میں؟ فرائنگ پین؟ اب کہ وہ بھی تمسخرانہ مسکراہٹ سے بولی تھی۔ وہ پھر بھی ڈھٹائی سے مسکراتا رہا۔ گاڑی نہیں ہے آپ کے پاس ادھر؟ مجھے آپ کے ساتھ ڈرائیو پر جانا اچھا لگتا۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا ایک سنگین غلطی جس کا پردہ وہ کبھی بھی کھول سکتا تھا۔ لمحے بھر کو وہ اندر تک کانپ گئی تھی۔ اپنی حد میں رہیں ولی صاحب، جو رات کے اندھیرے میں آپ کو فرائنگ پین کی ایک ضرب سے زمین بوس کر سکتا ہے، وہ دن کی روشنی میں تو اس سے بھی بدتر کر سکتا ہے۔ کسی احساس کے تحت اس کا چہرہ موڑا تھا۔ دور سے جہان نے مسکرا کر ہاتھ ہلایا۔ وہ انہی کی طرف آ رہا تھا، نیلی جینس پر سفید ٹی شرٹ میں ملبوس۔ اس کے چہرے سے لگ رہا تھا وہ ابھی ابھی سو کر اٹھا ہے۔ حیا کی اٹکی سانس بحال ہوئی۔ اسے زندگی میں کبھی جہان سکندر کو دیکھ کر اتنی خوشی نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت ہو رہی تھی۔ وہ بے اختیار اٹھی، گود میں رکھا موبائل زمین پر جا گرا۔ وہ چونکی اور جلدی سے جھک کر فون اٹھایا۔ اس کی اسکرین پر بڑی سی خراش پڑ چکی تھی۔ کیا ہوا؟ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں دیکھتے ہوئے ولید بھی ساتھ ہی اٹھا تھا۔ جی میڈم، آپ اپنی بات پر ابھی بھی قائم ہیں؟ وہ مسکرا کر کہتا حیا کے قریب آیا۔ پھر نگاہ ولید پر پڑی تو اس نے سوالیہ نظروں سے حیا کو دیکھا۔ جہان یہ ابا کے دوست کے بیٹے ہیں، ابا ان کے والد کے ساتھ ابھی گئے ہیں۔ لو وہ آ ہی گئے۔ ابا اور لغاری انکل سامنے سے چلے آ رہے تھے۔ جہان کو دیکھ کر ابا کے چہرے پر خوشگوار حیرت ابھری۔ سوری ماموں، میں ایئرپورٹ پر نہیں آ سکا، ممی نے بتایا کہ آپ نے خود منع کیا تھا۔ ابا سے مل کر وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بتا رہا تھا۔ لغاری انکل اور ولید کے ساتھ بھی وہ خوش دلی سے ملا تھا، البتہ دونوں استفہامیہ نظروں سے سلیمان صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ اٹس اوکے بیٹا، ہمیں آفیشلی پک کر لیا گیا تھا، اسی لیے میں نے سبین کو منع کر دیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر سر کو جنبش دی، پھر نگاہ لغاری انکل کے سوالیہ تاثرات پر پڑی تو جیسے جلدی سے وضاحت دی۔ میں جہان سکندر ہوں، سلمان ماموں کا بھانجا اور داماد، حیا کا ہسبینڈ۔ مرمرہ کا سمندر ایک دم آسمان تک اٹھا اور کسی تھال کی طرح اس پر انڈیل دیا گیا۔ حیا اس بوچھاڑ میں بالکل سن سی ہوئی جہان کو دیکھ رہی تھی۔ جس رشتے کے متعلق نہ پوچھنے کی اس نے قسم کھا رکھی تھی، اس رشتے کا اقرار یوں اس منظر نامے میں ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ داماد؟ او آئی سی، لغاری انکل نے بمشکل مسکرا کر سر ہلایا، پھر ایک نظر ابر پر ڈالی جو لمحے بھر کو گنگ رہ گئے تھے مگر جلد ہی سنبھل گئے تھے۔ مجھے خوشی ہے جہان کہ تم آئے، حالانکہ وہ اس کے آنے سے بجائے کسی اور بات پر خوش تھے۔
سوری ماموں، مجھے پہلے آنا چاہیے تھا، اور اگر اب بھی نہ آتا تو حیا نے مجھ سے ساری زندگی بات نہ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ جہان نے مسکرا کر کہتے ہوئے حیا کو دیکھا، جو جواباً دھیرے سے مسکرائی، جیسے وہ دونوں ہمیشہ سے ہی ایسے آئیڈیل کپل کی طرح بات کرتے رہے ہوں۔ ولید لغاری کے چہرے کی مسکراہٹ پھر یوں غائب ہوئی کہ وہ دوبارہ نہ مسکرا سکا۔ بعد میں وہ محتاط انداز میں سارا وقت اپنے باپ کے ساتھ بیٹھا رہا۔ وہ اپنے سامنے اپنے باپ اور شوہر کے درمیان بیٹھی لڑکی پر اب نظر ڈالنے کی جرأت بھی نہیں کر رہا تھا۔ اس سہ پیر جہان نے ان تینوں مہمانوں کی بہت اچھے سے تواضع کی۔ ٹاپ کبھی اور آیا صوفیہ میوزیم کی راہداریوں میں ان کو ساتھ لیے وہ اچھے گائیڈ کی فرائض انجام دے رہا تھا۔ آج استنبول میں حیا کا پہلا دن تھا، جب وہ بہت اعتماد سے جہان کے پہلو میں چل رہی تھی۔ تم ان دونوں کو ہوٹل ڈراپ کر کے ابا کو گھر لے جانا، میں خود ہی گھر آ جاؤں گی، ابھی مجھے یہاں کچھ کام ہے۔ واپسی کے وقت اس نے جہان سے دھیرے سے کہا تھا۔ وہ شانے اچکا کر بنا اعتراض کیے چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد وہ نیلی مسجد کے گیٹ کے اندر چلی آئی۔ اسے یہاں کوئی کام نہیں تھا، اسے بس کچھ وقت کے لیے تنہائی چاہیے تھی۔ مسجد کے احاطے میں سبز زار پر پانی کا فوارہ ابل رہا تھا، اونچے گنبدوں پر چھاؤں سی چھائی تھی۔ وہ سر جھکائے روش پر چلتی اندر جا رہی تھی۔ حیا کے قدموں میں تھکاوٹ تھی، اس شخص کی سی تھکاوٹ جس کا سیراب اسے اندھیروں میں دھکیل دیتا ہے۔ زندگی کے 22 برس ایک دھوکے میں گزار دینے کے بعد آج اس کو پہلی بار لگا تھا کہ وہ سب صرف ایک سراب تھا، چمکتی ریت جسے وہ آب حیات سمجھتی تھی۔ اندر اس عظیم و شان ہال میں وہ گھٹنوں کے گرد بازوؤں کا حلقہ بنائے تھوڑی ان پر جمائے ساری دنیا سے لاتعلق بیٹھی تھی۔ اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کی تھی، اس نے ہمیشہ اپنی مرضی کر کے غلط کیا تھا، اس نے بہت دفعہ اللہ کو نہ کی تھی۔ اسے کبھی اس بات سے فرق نہیں پڑا تھا کہ اللہ اسے کیسے دیکھنا چاہتا تھا، وہ ہمیشہ وہی بنی رہی جسے وہ خود دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ سمجھتا ہے اسے پانی، یہاں تک کہ وہ اس کے قریب پہنچتا تو وہاں کچھ نہیں پاتا، اور وہ اس کے قریب اللہ کو پاتا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کر کے چہرہ گھٹنوں میں جما لیا۔ جن دنوں اس کا تازہ یونیورسٹی میں ایڈمیشن ہوا تھا، اس نے دوپٹہ بالکل گردن میں لینا شروع کر دیا تھا۔ کتنا ڈانٹتے تھے تایاق فرقان اور ابا بھی، شروع میں کچھ کہہ دیتے، مگر جب وہ خاموشی سے ان کی بات سنی انسنی کر کے آگے نکل جاتی تو رفتہ رفتہ سب نے کہنا چھوڑ دیا۔ اور پھر اس سفر کی نوبت کہاں آ پہنچی، اس کی ویڈیو کو مجرے کا نام دیا گیا۔ ایک بدنام زمانہ آدمی اس کے پیچھے پڑا تھا۔ سائمہ تائی اس کے بارے میں آگے پیچھے ہر جگہ نازیبا باتیں کہتی پھرتی تھیں، اور ایک اغوا کار شخص نے اس کے بازو پر وہ نام داغ دیا تھا جو شرفا اپنے منہ سے نہیں نکالا کرتے تھے۔ اس نے دھیرے سے سر کو اٹھایا۔ اللہ نور ہے، آسمان اور زمین کا۔ لوگ کہتے ہیں مسجدوں میں سکون ہوتا ہے، کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی مسجدوں میں نور ہوتا ہے۔ اس نے آہستہ سے گردن موڑی۔ اس کے بائیں طرف ایک 13-14 سال کا ترک لڑکا آ بیٹھا تھا، جس کے ایک بازو پر پلستر چڑھا تھا۔ وہ گمسم سی نگاہوں سے اوپر چھت کو دیکھ رہا تھا۔ نور کیا ہوتا ہے تم جانتے ہو؟ حیا اتنی ہولے سے بولی تھی کہ اپنی آواز بھی سنائی نہ دی۔ نور وہ ہوتا ہے جو اندھیرے میں سرنگ کے دوسرے سرے پر نظر آتا ہے، گویا کسی پہاڑ سے گرتا پگھلے سونے کا چشمہ ہو۔ وہ اسی طرح چھت کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور کیسے ملتا ہے نور؟ جو اللہ تعالیٰ کی جتنی مانتا ہے اسے اتنا ہی نور ملتا ہے۔ کسی کا نور پہاڑ جتنا ہوتا ہے، کسی کا درخت جتنا، کسی کا شعلے جتنا، اور کسی کے پاؤں کے انگوٹھے جتنا۔ لڑکے نے سر جھکا کر اپنے پاؤں کو دیکھا۔ انگوٹھے جتنا نور، جو جلتا بجھتا ہے، بجھتا جلتا ہے۔ یہ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو کچھ دن بہت دل لگا کر نیک عمل کرتے ہیں، اور پھر کچھ دن سب چھوڑ چھاڑ کر ڈپریشن میں گھر بیٹھ جاتے ہیں۔ اور انسان کیا کرے کہ اسے آسمانوں اور زمین جتنا نور مل پائے؟ حیا نے پوچھا۔ وہ اللہ کو نہ کہنا چھوڑ دے، اسے اتنا نور ملے گا کہ اس کی ساری دنیا روشن ہو جائے گی۔ وہ ایک دفعہ پھر گردن اٹھائے مسجد کی اونچی چھت کو دیکھنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہوا کہ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ رہا ہے۔ وہ دھیرے سے اٹھی اور باہر کی طرف چل دی۔ سنو، وہ لڑکا پیچھے سے بولا تھا۔ حیا لمحے بھر کو رکی۔ دل کو مارے بغیر نور نہیں ملا کرتا۔ وہ پلٹے بغیر آگے بڑھ گئی۔ دل کو مارنا پڑتا ہے، مگر ضروری تو نہیں ہے کہ ٹھوکر بھی کھائی جائے۔ انسان ٹھوکر کھائے بغیر، زخم لیے بغیر، خود کو جلائے بغیر بات کیوں نہیں مانتا؟ پہلی دفعہ میں ہاں کیوں نہیں کہتا؟ نیلی مسجد کے کبوتروں کی طرح اوپر اڑنا کیوں چاہتا ہے؟ پہلے حکم پر سر کیوں نہیں جھکاتا؟ ہم سب کو آخر منہ کے بل گرنے کا انتظار کیوں ہوتا ہے؟
اور گرنے کے بعد ہی بات کیوں سمجھ میں آتی ہے۔ اس نے ہتھیلی کی پشت سے دھیرے سے آنکھیں رگڑی اور باہر نکل آئی۔ ایک فیصلہ تھا جو اس نے نیلی مسجد کو گواہ بنا کر کیا تھا، اب اسے اس فیصلے کو نبھانا تھا۔ پھپھو اور ابا لاؤنج میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پھپھو بہت خوش تھیں، بار بار نم آنکھیں پوچھتیں۔ وہ کچن میں چائے بنا رہی تھی، جہان کیک ٹرے میں سیٹ کر رہا تھا۔ آج اس نے کون سا اعتراف کیا ہے، وہ سب یوں ظاہر کر رہے تھے گویا انہیں یاد ہی نہ ہو۔ تمہاری پڑھائی کا حرج تو بہت ہوا ہوگا، اتنے دن لگا دیے، روم آفیسر نے بلایا تو ہوگا پوچھنے کے لیے؟ وہ کیک پر کچھ چھڑکتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، روم میں حاضری مارکنگ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ ہاں، کلاسز کا حج تو ہوا ہے، 5 دن تو اسپرنگ بریکر میں شامل ہو گئے تھے، اوپر کے 6 دن کی غیر حاضری لگی ہوگی۔ اب مزید صرف ایک چھٹی کی گنجائش ہے میرے پاس۔ وہ کیتلی میں چائے انڈیلتے ہوئے بولی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ ایگزامز کب ہیں؟ مئی کے آخر میں، جون کے پہلے ہفتے تک۔ اور پاکستان تم نے 5 جولائی کو جانا ہے نا؟ یہ آخری مہینہ تو شاید صرف ترکی گھومنے کے لیے ہے۔ ہاں، مگر ایکسچینج اسٹوڈنٹس کی کوشش ہوتی ہے کہ قریبی ممالک بھی دیکھ لیں۔ کوئی قطر جا رہا ہے تو کوئی پیرس۔ وہ ٹرے اٹھا کر جانے کے لیے مڑی۔ ہم لندن چلیں؟ حیا نے پلٹ کر حیرت سے اسے دیکھا۔ وہ اوون سے اسنیک کی پلیٹ نکالتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا تھا۔ ہم لندن جا رہے ہیں کچھ عرصے تک، ابا کے علاج کے لیے، تم بھی چلو ساتھ۔ آئیڈیا اچھا ہے، سوچوں گی۔ حیا مسکراتے ہوئے باہر آ گئی۔ میری بہت خواہش تھی بھائی کہ یہ سب پاکستان میں سب رشتہ داروں کے ساتھ ہو، لیکن شاید ایسا جلد ممکن نہ ہو، اور پھر ہم دونوں تو ہیں یہاں، اس لیے میں نے سوچا کہ غیر رسمی انداز میں رسم کر لیں۔ پھپھو شاید ابا سے بات کر چکی تھیں، تبھی مسکرا رہی تھیں۔ وہ جو کارپیٹ پر پنجوں کے بل بیٹھے ٹرے سے پیالیاں نکال کر میز پر رکھ رہی تھی، ناسمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ پھپھو مسکراتے ہوئے اٹھیں اور چند لمحوں بعد سلور ٹرے لے آئیں جس میں سرخ فیتا رکھا نظر آ رہا تھا۔ حیا نے ناسمجھی سے ٹرے کو دیکھا، پھر کچن سے ٹرالی دھکیل کر لاتے جہان کو۔ وہ بھی پھپھو کے ہاتھ میں ٹرے دیکھ کر رکا، پھر سوالیہ نگاہوں سے ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ جہان سکندر، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ پھپھو نے بظاہر مسکراتے آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے تنبیہ کیا۔ وہ شاید راضی نہیں تھا، مگر نہیں کہہ کر ٹرالی آگے لے آیا۔ حیا میز پر ہی ٹرے چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے اب نظر آیا سرخ فیتے کے دونوں سروں پر ایک ایک انگوٹھی بندھی رکھی تھی۔ شادی کا وقت تو ظاہر ہے ہم بعد میں ڈیسائیڈ کریں گے، مگر ہر ماں کی طرح میری بھی خواہش ہے کہ میں اپنی بہو کو نسبت کی انگوٹھی پہنا دوں۔ فاطمہ بھی ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا۔ وہ دونوں انگوٹھیوں کو پکڑ کر ان دونوں کے پاس آئیں۔ ان کے ہاتھ بڑھانے پر حیا نے کسی خواب کسی کیفیت میں اپنا ہاتھ آگے کیا۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے ان میں انگوٹھی ڈالی۔ ایک سادہ پلاٹینیم بینڈ تھا، سرخ ربن کے دوسرے سرے سے بندھا بینڈ انہوں نے جہان کی انگلی میں ڈالا، پھر ٹرے سے چھوٹی کینچی اٹھا کر ربن درمیان سے کاٹا۔ دونوں کی انگوٹھیوں سے بندھا ربن ان کی انگلیوں کے ساتھ جھولتا رہ گیا۔ ترکی میں منگنی شاید اسی طرح ہوا کرتی تھی۔ حیا نے سن ہوتے دماغ کے ساتھ سر اٹھایا۔ جہان پھپھو کو دیکھتے ہوئے مسکرا رہا تھا اور وہ اس کی پیشانی کو چوم کر دعائیں دے رہی تھی۔ ابا بھی اٹھ کر اس کو گلے سے لگائے دعائیں دے رہے تھے۔ وہ سب کتنا حسین تھا، کسی خواب کی طرح۔ دھنک کے سارے رنگوں سے مزین کوئی بلبلہ جو کشش ثقل سے آزاد ہو کر اوپر اڑتا جا رہا تھا۔ تم کیوں چپ بیٹھے ہو برخوردار؟ ابا شاید جہان سے پوچھ رہے تھے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ میں وہ پہلا آدمی ہوں جس کی منگنی اس کی شادی کے بعد ہوئی ہے۔ وہ دھیرے سے ہنس کر بولا تھا۔ وہ نچلا لب دبائے جلدی سے ٹرے لیے کچن میں آ گئی۔ شام میں دیر سے جہان ابا کو واپس چھوڑنے گیا اور پھپھو اپنے کام نپٹانے لگی تو وہ لاؤنج میں آ بیٹھی۔ اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی وہ بندھے ربن کو دیکھتے ہوئے وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ تب ہی لینڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ ہیلو، اس نے ریسیور اٹھایا۔ دوسری جانب کوئی نسوانی آواز تھی۔ کیا میں مسٹر جہان سکندر سے بات کر سکتی ہوں؟ نہیں، وہ ذرا باہر تک گئے ہیں، کوئی پیغام ہو تو دے دیجیے۔ وہ چند لمحے کی خاموشی کے بعد بولی۔ جہان کو کہنا اس نے جو پارسل مجھے بھجوایا تھا وہ کھو گیا ہے، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے شاید، میں اسے رات میں کال کر لوں گی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے فون رکھ دیا۔ حیا نے ایک نظر ریسیور کو دیکھا اور پھر شانے چکاتے ہوئے اسے کریڈل پر ڈال دیا۔ جہان جب واپس آیا تو وہ لاؤنج میں منتظر بیٹھی تھی۔ پھپھو اب تک سونے جا چکی تھیں۔ حیا کا ارادہ تھا کہ وہ لندن کے ٹرپ کا پروگرام جہان سے ڈسکس کرے گی، اور بھی بہت سی باتیں تھیں، مگر پہلے اس کا پیغام پہنچانا تھا۔
ماموں صبح ہوٹل سے ہی ایئرپورٹ چلے جائیں گے، ہمیں آنے سے منع کر دیا ہے۔ تم ایسا کرو 2 کپ کافی بنا لاؤ، میں کچھ نئی موویز لایا تھا، دیکھتے ہیں۔ وہ بہت اچھے موڈ میں کہتے ہوئے ٹی وی کے نیچے بنے ریک کی طرف آیا تھا۔ اوکے لاتی ہوں، اور ہاں تمہارے لیے فون آیا تھا، وہ اٹھتے ہوئے بولی۔ کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہوگا، شاید وہ رات میں کال کرے گی۔ وہ تیزی سے مڑتے ہوئے اٹھا تھا۔ میرا پارسل اسے نہیں ملا؟ اوہ، کیا کہا؟ وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کچھ بھی نہیں، کافی لاؤں؟ نہیں، رہنے دو، وہ قدرے مضطرب انداز میں کہتے ہوئے صوفے کی طرف آیا اور فون اٹھا کر CLI چیک کرنے لگا۔ اس کی انگلی میں انگوٹھی اب بھی تھی، مگر ریبن نہیں تھا۔ تمہیں صبح کیمپس میں جانا ہوگا، تم ایسا کرو سو جاؤ، میں بس تھوڑا کام کروں گا، وہ الجھے متفکر انداز میں CLI چیک کرتے ہوئے بولا۔ 7 رنگوں والا بلبلہ پھٹ گیا تھا۔ حیا کا سارا موڈ غارت، سارا پلان ختم ہو گیا تھا۔ وہ اچھا کہہ کر کمرے میں چلی آئی۔ اس کا کمرہ لاؤنج کے برابر ہی تھا۔ اس نے دروازہ ہلکا سا کھلا رہنے دیا جب تک وہ سو نہیں گئی۔ اسے جہان صوفے پر مضطرب سا بیٹھا فون کو دیکھتا نظر آ رہا تھا۔ حیا صبح فجر میں اٹھی تو دیکھا جہان اسی طرح صوفے پر بیٹھا فون کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں رت جگہ سے سرخ ہو رہی تھیں۔ اس لڑکی کا فون نہیں آیا تھا شاید۔ انتظار لا حاصل، اس کے دل پر بہت سا بوجھ آن پڑا تھا۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو متسم مل گیا۔ حیا، کیا حال ہے؟ حسین اور متسم اس کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ ڈی جے کی سکھائی ہوئی اردو بول رہا تھا وہ۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس، وہ کھلا؟ نہیں، مگر اس پر لکھی پہلی مل گئی ہے، ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا، کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہی تو تھا۔ آخری دفعہ کہاں رکھا تھا اس نے؟ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ، خدا نہ کرے وہ پاشا کے ہاتھ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کو نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کے پیچھے باغیچے میں شام اتری ہوئی تھی۔ عائشہ اسٹول پر بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید رہی تھیں۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ السلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھیں۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس، عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی۔ بھوے الجھن سے سکڑی۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر دیکھا، اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، اگر ہوتا تو مل جاتا، ہو سکتا ہے تم نے ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر بتاتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں، بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کبھی کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئیں۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی۔ یہ باکس میرے پاس ہے، یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی اس بارے میں، ٹھیک؟ ٹھیک عبدالرحمن، بہارے نے بے دلی سے زیر لب دہرایا تھا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کیا تو وہ حالے کے ساتھ جمعے کی نماز پہ ایوب سلطان جامعہ آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ یہ جامعہ میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کمسن بچے جمعے کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے، سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرد تار لباس، میان میں تلوار، کامدار جوتے پہنے وہ ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے تھے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن بہت طویل تھا، اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا۔ انصاری محلے میں استنبول کے بہترین اور سستے اسکارف ملا کرتے تھے۔
وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شیفون یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے اسکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوق اور کامدار کے ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب اور کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا، جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ اسکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیں گے۔ اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شیور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں، بدلے کی توقع کیے بغیر مدد کرتے رہتے ہیں، ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی۔ پہلا اسٹاپ چھوڑ کر وہ دوسرے پہ اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پر فون ریپیئرنگ شاپ پہ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کاؤچ پر بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ وہ سر ہلا کر سامنے کاؤچ پر آ بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی گئی۔ آپ کے فون میں جی پی ایس ٹریسر لگا ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں جی پی ایس ٹریسر ہے؟ وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا، اور جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکتے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھنے لگی، اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے۔ یقیناً اس کے پچھلے فونز میں بھی ٹریسرز لگے ہوں گے، تب بھی وہ اس کے پیچھے آ جاتا ہے۔ یہ بہت سافٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب بتائیں اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے سے دیکھنے لگی۔ اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریئلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکالوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے کہ میں اس کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ، ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ اب احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی یا شاید کچھ اور؟ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہو رہی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے تقریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا۔ عائشہ، بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ہاں بولو، عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ دیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پر بازو تھا۔ شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر پہ لکھا جاتا ہے؟ بہارے نے پوچھا۔ شاید ایسا ہی ہو۔ اب سو جاؤ بہارے۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پر بچھا دے تو کیا سب کو اس کے نام کے ساتھ جھوٹا لکھ کر نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمے تصور میں اس نے دیکھا باہر تاریک آسمان پر سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیہ کی بہاریں گل بہت جھوٹ بولنے لگی ہیں۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جو گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔
اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں سے بھی آسمان نظر آئے گا؟ ہاں، اور بہار گل تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی، عائشہ جھنجلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہار ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے گڈاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام حیا ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی وہ کسی خیال کے تحت چاپڑ لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمنی، مجسمہ آزادی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا۔ یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے، ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چل کر آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑ کے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا، مگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہ تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا تھا تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ سبانچی والے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبانچی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردغان کو قانون بدلنا پڑے سو بدلے، وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزرے گی۔ اللہ تعالیٰ کی حدود مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اس کے لیے اپنے اسکارف پر سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اسے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی رستہ ہوگا، رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا ہی تھا۔ آئینے میں اپنے عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو تھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے دو تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پر پن سے لگا دیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے سیاہ اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے پرخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے بیگ کندھے پہ ڈالے جب وہ سبانچی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پر کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔ اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ حیا، اس نے زور سے آواز دی۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ہی ساتھ تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو۔ حیا بن کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں سے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھ گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے آج اسکارف نہیں اتارا، کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً حیا نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کے وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہیں کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلبہ و طالبات گردنیں موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔
جو ساری بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نظروں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس آپ ہیڈ کور ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سبھی اسے دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی اٹھی۔ سر یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہیں، مہمان ہیں، اور یہ رول مہمان پر اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہوئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو دیکھ نہ پائی، سو چہرہ موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن ہو چکا تھا۔ کسی خواب کی سی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور میں بھی نہیں سوچا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکینڈ پہ بے قضا آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اسے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ دھیرے سے چل رہے تھے، شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہارے؟ وہ بہارے کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر پوچھنے لگی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیب ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیب نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پر بہت اداس تھیں۔ اب میرے سیب سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی جھکی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پر گر سی گئی۔ اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خوش حیران سی رہ گئیں۔ مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا ہے، میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہارے ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں اپنی جگہ حیران کھڑی رہ گئیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہارے واپس آئی تو اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہارے گل، حیا سلیمان تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پر کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جو بہارے سے ذرا خفا لگ رہی تھیں، مگر اس بات پر وہ بھی مسکرا دیں۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہارے قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پر بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چلی آ رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے۔ بہارے سے اچھی رائڈنگ پورے بیوقدہ میں کوئی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی، میں سبانچی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلایا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پر بیٹھی بہارے نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر آج کیا ہوا تھا اسے؟ متسم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پر پڑا تھا۔ پہلے فلوریٹا کے لیے فنڈ دو۔ او شیور، وہ گھاس پر بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی دراز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا، فریڈم فلوریٹا 2010 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخری تک فلوریٹا کے غزہ کے لیے
روانہ ہونا تھا۔ یہ بات فلسطینی اب تک بہت دفعہ دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ متسم اس چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر اسے الٹ پلٹ کر کے دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، مگر اس ہیومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پر لکھے سنہرے حروف پڑھے۔ مارکیٹ آن ہیومر ڈیبیٹ آسک وتھ ٹوئنز اسپراؤٹ۔ ہیومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ترکی فلسفی نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے؟ حیا کے کہنے پر متسم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی تھی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی۔ ہیومر شبہات میں نشان زدہ اسٹک، یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہیومر کے شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ متسم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ بھی لگائے جا سکتے ہیں، تو کیا ہیومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کے حقوق و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ حیا چوکی۔ کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہیومر کے کام میں مشتبہ حصہ ہوتا ہے، اس میں او بیلوس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے او بیلوس؟ تمہیں وہ اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پر ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح کہو نا۔ حیا نے پزل باکس کی سلائڈ اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس بند ہی رہا۔ یہ تو صرف فرسٹ پہیلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، متسم نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھما دیا۔ وہ اس وقت خود کو بہارے کی طرح محسوس کر رہی تھی، اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور، اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پر اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہ اور حالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلی تو ڈی جے کی یادیں تازہ ہو گئیں۔ خریدا انہوں نے کچھ نہیں، بس ونڈو شاپنگ کرتی رہیں۔ وہ 8 بجے والی گورسل بس سے آئی تھیں۔ گورسل بس کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لے۔ تمہاری صلاح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پر تھی جب حالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے۔ وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس میں دمکتا اس کا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، حالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا دایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنی میں چمک رہا تھا۔ واٹ، تمہاری جہاں سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا ہی نہیں؟ حالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے پہ کھڑی تھی، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ حیا جلدی سے حالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے تک آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ حالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں۔ حیا ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا۔ وہ اسکوائر پر آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، حالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت کھڑی اپنی ہیل دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی، یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں۔ سوچتے سوچتے حیا کے دماغ میں اچانک اچنبھا ہوا۔ اسے پزل باکس کی ساری لائنیں یاد آنے لگیں۔ بلڈ،
یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی، لکڑی کی ہیل۔ اس کی حیران نگاہوں نے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں، تقسیم، یہیں تقسیم ہوتی تھی، اسی جگہ۔ اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلی گھاس کے قطع اراضی پر جم گئیں، جنہیں دو گزرگاہیں سلیب کے نشان کی طرف کاٹ رہی تھیں۔ زمرد گھاس جو مسلوب تھی، ساکن ہوئی پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی، اتا ترک کا مجسمہ، استقلال یمنی، پیار جو کھو گیا۔ ڈی جے، اس کے ذہن میں چھماکا ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی، علامتی خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز، ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا، ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ ابلیس کا نشان، کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ ہالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ ہالے کی طرف متوجہ نہیں تھی، کسی خواب دیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑا رہی تھی۔ پورے 6 حروف ٹاکسم۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارے پیچھا کر رہا ہے۔ ہالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبد الرحمن پاشا۔ اس کے سفید محل میں آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویروں میں حیا اسے دیکھ چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان چکا ہے۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ ہالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کے رش میں سے جگہ بناتے تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھیں۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے، مطلب وہ دور جا چکا ہے، تو اسی طرح ہالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے ایک کافی شاپ میں آ گئی۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ ہالے 2 مگ گرما گرم کافی لے کر آئی تھی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ حیا نے لا تعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حالے، وہ ادھر ہی آ گیا۔ اس نے حیرانی سے کپ نیچے کیا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا، وہ عین ان کے سر پر آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں، مسز جہان سکندر؟ کرسی کی پشت پر ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لہیم شہیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوفزدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیں، حیا نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اسے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا تھا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا، گو کہ رد عمل کے طور پر اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا۔ اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ جلدی جلدی حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگی تھیں۔ کافی گرم تھی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹرز اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے رستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی جا رہی تھی۔ برگر کنگ سامنے ہی ہے، جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں، اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پر کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ حالے پھر جھنجھلائی۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئیں اور استقبالیہ کاؤنٹر پر آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جہان نہیں ہے ادھر؟ وہ سمجھا وہ دوبارہ جہان کے لیے آئی ہیں۔
ٹھیک ہے، حیا نے پھولے سانس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہو؟ کچن میں نہیں ہے، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ آئیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کچھ سوال کیے ان کی رہنمائی کرتا پینٹری کی طرف آ گیا۔ پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزر رکھے تھے، کچھ دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ، گورسل بس تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش پر سامنے سامنے بیٹھ گئیں۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنگ لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تبھی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ حیا کرسی پر نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر تھا۔ اس نے روشن دان کی شیشے کی سلائٹ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگیں۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کی دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر اطراف سے عمارتوں سے گھری تھیں۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو حالے کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پر آگے ہو کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر پہلے محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پر بیٹھی اور گورسل شٹل آنے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں بھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہیں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا، یہی بہت ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوسا آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں، حیا نے شانے اچکا کر کہا۔ کمرے میں آ کر حالے سونے چلی گئی۔ ٹالی چیری بھی تب تک سو چکی تھیں، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں سے اس ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے GPS ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور شے میں بھی ٹریسر ہو، یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے، اتنا تو اسے یقین تھا۔ جو بھی ہے وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکنی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پر بیٹھ گئی اور پزل باکس چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہلیاں ایک چکور کی صورت میں باکس کی چاروں اطراف پر لکھی تھیں۔ چکور اسکوائر ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف M جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔